امام حسن علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن نہ ہونے کی اصل وجہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، کیونکہ معاویہ کے کہنے پہ، معاویہ کے حکم پر امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی وجہ بھی معاویہ ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، آپ کے لیے یہ بات نئی ہوگی، لیکن جو جانتے ہیں ان کے لیے کوئی نئی نہیں ہے، وہ یہ کہ حضرت سیدنا امام الاسقیاء حضرت مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد، جو کہ انہوں نے پہلے ہی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لے لی تھی کہ ان کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے، اور آپ کو اجازت مل گئی تھی، حتیٰ کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ تک فرما دیا تھا کہ یہ میرے لیے بڑے شرف اور کرم کی بات ہے کہ آپ جو ہے میرے حجرے میں دفن ہوں گے، اور آپ نے اجازت بھی دے دی تھی۔ اور یہ کہا جاتا ہے، اور بلکہ کتب میں یہ موجود ہے، کہ مروان نے آ کے دفن کرنے سے منع کر دیا اور وہ جنگ کرنے کا اعلان کر دیا، پھر تیر برسائے گئے، یہ سب آپ سنے ہیں۔ لیکن اصل وجہ مروان نہیں ہے، وہ تو اشاروں پر کام کرنے والا تھا، وہ ٹکڑوں پہ پلنے والا کتا تھا، جو اس کو ٹکڑے ڈالنے والا تھا اس کا مالک کوئی اور تھا۔ امام حسن علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن نہ ہونے کی اصل وجہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ یہ بات میں آپ کو دلیل کے ساتھ ثابت کروں گا، یہ بھی ہے وجہ، اور دوسری وجہ جو امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے وہ وجہ بھی معاویہ ہی ہے، کیونکہ معاویہ کے کہنے پہ، معاویہ کے حکم پر امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی وجہ بھی معاویہ ہی ہے۔ یہ بات ہم انشاءاللہ تعالی پھر کبھی دلائل سے ثابت کریں گے، ایک ویڈیو میں ریکارڈ کرواؤں گا مدلل انشاءاللہ تعالی کہ معاویہ نے ہی امام حسن علیہ السلام کو زہر دلوایا ہے، معاویہ ہی ان کا قاتل ہے۔ یہ بات میں عرض کر دوں جو میں ابھی کہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے مبارک میں دفن نہیں ہوئے، ان کو دفن ہونے نہیں دیا گیا اور جنگ کا اعلان کر دیا گیا، تیر برسائے گئے۔ اس کی وجہ کون ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر ہے 276 276۔ اس میں بیان کیا گیا ہے وَأَبْرَدَ مَرْوَانُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِخَبَرِهِ، مروان یہ خبر معاویہ کو دیا۔ کیا خبر دیا مروان؟ کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد میں وہ کہتا ہے وَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ دَفْنَهُ مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کر دیں۔ یہ مروان کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ معاویہ بن ابی سفیان کو۔ یہاں پر نام موجود ہے وَأَبْرَدَ مَرْوَانُ إِلَى مُعَاوِيَةَ، اس کے بعد کہتا ہے وَلَا يَصِلُونَ إِلَى ذَلِكَ أَبَدًا وَأَنَا حَيٌّ، اور وہ یہ ہرگز نہیں کر سکتے جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں ہرگز وہ امام حسن علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن نہیں کر سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مروان کہہ رہا ہے، اوپن چیلنج کر رہا ہے، اور وہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے گیا، بضابطہ وہاں پر جنگ کا ایک ماحول بن گیا، مروان نے تیر چلائے جنازے پر۔ یہی سیر اعلام النبلاء میں یہ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، شمس الدین ذہبی نے اس کو نقل کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے پہلے ہی امام حسین علیہ السلام کو یہ وصیت فرما دی تھی کہ میرے بھائی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کر دینا، اگر خون خرابے کا ماحول بنے، خون ریزی کا خوف ہو تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں یعنی جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ پھر آپ کو جب اس طرح کا ماحول بنا، جنگ کا ماحول بننے لگا، خون خرابہ ہونے کا خوف ہوا، تو آپ اپنے بھائی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے جنت البقیع میں اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے پہلو میں دفن فرما دیے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہاں تو معاویہ کچھ نہیں بول رہا ہے کہ ہاں جاؤ تم اس کو روک دو، ایسا کر دو ویسا کر دو، لیکن یہاں پر ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ جب وہ اوپن چیلنج کر رہا ہے، کھلا چیلنج کر رہا ہے کہ میں ایسے ہونے نہیں دوں گا جب تک میں زندہ ہوں، تو معاویہ کون تھا اس وقت میں؟
امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے پہلے آپ لوگوں کے بقول کہ خلافت بھی دے دیے تھے، خلیفہ بنا دیے تھے، بیعت بھی کر لیے تھے، تو وہ خلیفہ ہوتے ہوئے ہمارے نزدیک تو وہ خلیفہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک جو اگر اس کو خلیفہ یا امیر المومنین بولے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مخالف ہے، وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے معاویہ کو خلیفہ اور امیر المؤمنین بولنا۔ اس بات کو یاد رکھیں، ہمارے نزدیک وہ خلیفہ نہیں ہے بلکہ جابر ظالم بادشاہ ہے۔ تو اس وقت میں وہ اس پوزیشن پہ پہنچ گیا جب وہ اوپن چیلنج کر رہا تھا، معاویہ کو کہہ رہا تھا، تو معاویہ روکا کیوں نہیں اس کو؟ جب وہ حکومت پر آ گیا، وہ امیر بن گیا، تو وہ روکا کیوں نہیں؟ روکنا چاہیے تھا، کہنا چاہیے تھا ارے مروان تو بے وقوف پاگل ہو گیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، وہ ان کا گھر ہے، وہ ان کی جاگیر ہے، وہ جانے ان کے گھر کا خاندان کا مسئلہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے خود جن کا وہ گھر ہے انہوں نے اجازت دے دی۔ یہ خبر معاویہ کو بھی تھی، مروان کو بھی تھی کہ حضرت بی بی عائشہ نے اس کی اجازت دے دی ہے، مگر یہ سب جانتے ہوئے بھی ذاتی منافرت، ذاتی عداوت اور دشمنی سے معاویہ نے بھی مروان کو نہیں روکا اور مروان نے وہ کام انجام دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس بات کو یاد رکھ لیں، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا سبب ان کا قاتل معاویہ بن ابی سفیان ہے، اور امام حسن علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو دفن نہیں ہوئے، دفن ہونے نہیں دیا گیا، اس کی وجہ بھی معاویہ بن ابی سفیان ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل البیت علیہم السلام سے سچی عقیدت محبت کی توفیق عطا فرما، تمام صحابہ سے عقیدت اور محبت کی توفیق عطا فرما، اور ان کے دشمنوں پر لعنت فرما، آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔